أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وصلى الله على النبي الكريم. سورة الأحقاف. اس سورت کا تعارف یوں ہے کہ البلاغات الالہیہ، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغامات والی سورت، یعنی جس طرح کوئی کسی کو آخری پیغام پہنچاتا ہے تو کتاب کے لحاظ سے یہ آخری کتاب ہے. بلاغ اس سورت کے آخر میں ہے، بلاغ کہ یہ پہنچا دینا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق قوم ہی تباہ ہوگی، ہم نے باتیں ساری پہنچا دی ہیں. اب یہ تفسیر کے سبق میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے آخری ہے. حالانکہ یہ 46 نمبر سورت ہے اور ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، تو اس کے بعد بہت ساری صورتیں رہتی ہیں، تقریباً 68 صورتیں. تو یہ ساروں کو ملا کر ایک کتاب کیسے بنتی ہے، تو یہ تفسیر کے سبق میں ہی زیادہ وضاحت ہو سکتی ہے. البتہ اس کا تعارف یوں یاد رکھیں، البلاغات الالہیہ، اللہ والے پیغامات جو آخری درجہ کے ہوتے ہیں. تو اس سورت کا جو دعویٰ ہے، جو اس کے مضامین کو دیکھ کر آپ یاد کر سکیں گے، وہ یہ ہے: کتاب البلاغ الی الفصاق من اللہ العزیز فی الامر الحکیم فی البلاغ. کتاب البلاغ الی الفصاق کہ اللہ کی کتاب آخری پیغام والی، الی الفصاق فاسقوں کی طرف اللہ کا خط، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز فی الامر جو اللہ اپنے حکم نافذ کرنے میں زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم فی البلاغ جو بات پہنچاتا ہے اس کے اندر بڑی حکمت ہے، پہنچانے میں بھی حکیم ہے، بات کرنے میں بھی حکیم ہے. جس طرح کسی کو آخری واعظ کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کو ضرورت ہی نہ رہے تو وہ کس انداز سے حکمت بھرا بیان ہوگا، اس کے لیے سورۃ الاحقاف پڑھ لی جائے. اگر کوئی چاہے کہ میں چلتے چلتے کسی کو کہوں کہ مجھے آخری نصیحت کریں کہ میں کیا کروں، اسے چاہیے کہ سورہ الاحقاف پڑھے. یہ احکم الحاکمین کی طرف سے، اللہ العزیز الحکیم کی طرف سے آخری سورت ہے. اسی لیے اس سورت کے اندر العزیز الحکیم کے الفاظ موجود ہیں. العزیز الحکیم کے الفاظ جو ہے، اس کا سلسلہ بڑے عجیب انداز میں قرآن میں چلتا ہے. اگرچہ العزیز الحکیم کی صفت پچھلی صورت میں تھی، اس صورت میں ہے، اور یہ ایک سلسلہ آگے چل نکلے گا اگلی صورتوں کے اندر جو اس صورت کے تحت ہوں گی. تو العزیز الحکیم کی صفات آگے زیادہ آ رہی ہیں. ایک اعتبار سے یہ آخری ہے اور ایک اعتبار سے اس کے اندر ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے. تو یہ سبق میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی یہ دو صفتیں کس انداز میں اللہ کریم ان کا اظہار فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ فاسقوں کی طرف اللہ کا آخری پیغام ہے. فساق میں کون ہیں؟ کفار بھی آتے ہیں، کفار میں پھر مشرکین بھی ہیں، پھر دہریے بھی ہیں. کوئی تو اللہ کی ذات کو مان کر شریک بناتے ہیں اور کوئی سرے سے اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیتے ہیں. اور پھر ان کے بعد جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی فاسق فاجر اور کوئی تابع فرمان نکل آتے ہیں. کافر تو کہتے ہیں کہ
ہم نے تو صرف اعراض ہی سیکھا، یعنی انہوں نے تو اللہ کی کتاب کو کوئی وقت ہی نہیں دی۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، ان کو سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ کتنا اعراض کرو گے۔ احکم الحاکمین تمہیں بہت کچھ سمجھا رہا ہے اور دکھا رہا ہے، تمہارے اندر کے لوگ بھی گواہیاں دے رہے ہیں۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم، تمہارے اندر کے لوگ بھی تمہیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے کفار دہریے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ متکبر لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، نعوذ باللہ، حتیٰ کہ اللہ کریم پر بھی تکبر کرتے ہیں۔ اتنا چھوٹے ہو کر، اتنے محکوم ہو کر، اتنے مجبور ہو کر یہ اللہ کریم پر بڑا بنتے ہیں، کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ ہدایت اچھی ہوتی تو عام لوگ تو وہاں نہ جاتے، پہلے ہم جاتے، ہم اتنے اچھے اور اعلیٰ لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کو بھی اللہ کریم نے سمجھایا۔ اور اس کے بعد دو قسم کے لوگ بچ جاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں، ان میں بھی ایک تابع فرمان ہوتا ہے تو دوسرا نافرمان ہوتا ہے۔ تابع فرمان جو ہوتا ہے وہ زندگی کی اچھی بہاریں گزار کر جب 40 کے عدد کو پہنچتا ہے تو یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جس میں اس کی جوانی کی انتہائیں شروع ہو رہی ہوتی ہیں اور بڑھاپے کی ابتدا شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر اس کو زندگی کی 40 بہاریں دیکھ کر، ہر قسم کی گزران دیکھ کر وہ یہ دعا کرتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے اللہ، میں زندگی کی 40 بہاریں دیکھ چکا، بلغ 40 سنہ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کی اور زیادہ قدر کروں جو تو نے میرے اوپر نعمت کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر تو نے نعمت کی، وان اعمل صالحا ترضاه، اور اللہ مجھے توفیق دے میں ایسے اچھے کام کروں جو تجھ کو پسند آئیں، واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا نمبر ہے، جس طرح میں زندگی کی بہاریں دیکھ چکا اسی طرح میری اولاد بھی آ رہی ہے، اے اللہ ان کے اندر بھی اصلاح کر، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف ہی رجوع رکھتا ہوں، یعنی 40 بہاروں میں تو نے مجھے رحمتوں سے رکھا، اب اس کے بعد میں تیرے علاوہ کسی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، تیری طرف ہی رجوع رکھوں گا ہر کام میں، ہر آن میں، وانی من المسلمین، اے اللہ میں اندر بھی جس طرح ٹھیک ہوں ظاہر بھی اسی طرح تیرا تابع فرمان ہو کر رہوں گا۔ یہ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ، جبکہ فساق وہ تو اپنے والدین کے ساتھ بھی جھگڑ رہے ہیں، والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ اپنے والدین کو بھی تف کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اتعداننی ان اخرج، جب وہ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے تو نہیں، تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اسی طرح ڈراتے رہتے ہو کہ میں اللہ کے سامنے نکلوں گا، آؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، پہلے بھی تو دنیا گزر گئی ہے، ایک میں کوئی اکیلا تو نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ وہما یستغیثان اللہ، جبکہ وہ والدین اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ویلک آمن، اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں برباد ہو جائے گا، مان لے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو وہ کہتا ہے کیا سچا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ زبان سے کہتا ہے یا حال سے کہتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے تو کافر کہتا ہے کہ یہ تو کس سے کہانیاں پڑھ کر سنا رہے ہو، جبکہ فاسق جو ہوتا ہے زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری باتوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے، میں اپنی ہی زندگی میں ہی ہوں، جو مجھے سمجھاتا رہے مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پھر اللہ کریم نے ان لوگوں کو کچھ ڈراوے دیے کہ ایک سپر پاور قوم آئی تھی اپنے آپ کو کہنے والی، بڑی سٹائلش قوم سمجھا کرتی تھی اپنے آپ کو، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کہ عادیوں کے قومی بھائی تھے، ان کو ڈرا رہے ہیں، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا،
جبکہ وہ لوگ تھے کہ سیدنا ہود علیہ السلام کو کہتے تھے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، ہم نے جتنے خدا بنا رکھے ہیں ان سے ہٹانے کے لیے ہی آیا ہے، تیرا صرف یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ فاتنا بما تعدنا، نعوذ باللہ، جو عذاب لے آنا ہے نا تو لے آ، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے عذاب کب آئے گا یہ تو اللہ کو پتا ہے، انما العلم عند اللہ، میرا ذمہ یہ نہیں ہے کہ عذاب کب آئے یا نہ آئے اور کب لاؤں، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، جو میرے ذمہ پیغام لگایا گیا تھا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا۔ مجھے لگتا ہے وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مجھے لگتا ہے کہ تم نے جہالت ہی کرنی ہے، اللہ کے پیغمبر کو پیغام کو ٹھکرا رہے ہو، اور اس کے بعد جو تمہارا حال ہونا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ پھر کام خراب ہوگا تمہارا۔ ایک دن اسی طرح بادل آئے نا تو بڑے گھنے بادل تھے، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، او بادل آ گئے اب بارش آئے گی۔ خوش ہو کر جو نکلے تو سیدنا ہود علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرما دی تھی، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ بارش والا بادل نہیں لگ رہا، بل ہوا ما استعجلتم بہ، یہ تو وہ چیز نظر آ رہی ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ بس کیا ہوگا اس میں اندر، ریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر ایک ایسی ہوا آئے گی جس کے اندر دردناک عذاب ہوگا۔ اسی طرح ہوا، بادل ٹوٹا، تدمر کل شیء بامر ربہا، پھر اس طوفان نے وہ اودھم مچایا، پھر اس ہوا نے وہ الٹ پلٹ کیا کہ فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، بشر بندے تک نظر نہیں آتا تھا گئے کہاں یہ سارے، صرف ان کے گھر تھے کہ کھڑے ہوئے تھے۔ او کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں گرے پڑے، اسی طرح بجھے ہوئے سارے پڑے تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، یوں ہم مجرم قوم کا علاج کیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے مکہ والوں کو سمجھایا، دیکھ لو تمہیں ہم نے طاقتیں دے دی ہیں، تمہیں ہم نے بڑا سمجھا لیا ہے، تمہیں ہم نے ان کو بھی ہم نے کان آنکھ اور دل دیا تھا، انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، اب تمہارے پاس آ گئے ہیں، ہم نے آیات کو تم پر پھیر پھیر کر لایا ہے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اتنا سوچ لو اتنی قومیں تباہ ہوئی، انہوں نے بھی تم جیسے الہ بنا رکھے تھے۔ لولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، جن کو انہوں نے الہ بنا رکھا تھا وہ کیوں ان کی مدد کو نہیں آئے تھے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ سب اس وقت گم ہو گئے تھے جب ان پر مشکل پڑی۔ تم تو انسان ہو نا، جنوں کو بھی دیکھ لو، جنوں کے حالات بھی تمہیں سنائیں، انہوں نے جب قرآن سنا تھا تو وہ بھی اپنی قوم کو جا کر ڈرانے لگ گئے، قوم والوں اللہ کا پیغام آ گیا ہے، اللہ کی باتیں آ گئی ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اللہ کے داعی کی مان لو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، دردناک عذاب سے نجات دے گا۔ اور اگر من لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، جس نے اللہ کے داعی کا کہنا نہ مانا پھر وہ اپنی خیر خود منائے، پھر وہ اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتا، پھر کوئی نہیں ہے اس کے مددگار جو اسے آ کر اللہ سے بچا لے۔ پھر آخر صورت میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے پیغمبر ڈٹ کر رہے، صبر کر اسی مشن پر جس طرح کے پہلے اولو العزم انبیاء نے اسی مشن پر ڈٹ کر رہے۔ ولا تستعجل لهم، ان کی گھڑی آنے والی ہے، ان پر جلدی نہ کرنا، ان پر عذاب آئے گا، بس آپ کا کام کیا ہے، بلاغ پہنچا دینا، آپ پہنچاتے رہیں۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق قوم بالآخر تباہی ہوگی، وما علینا الا